السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حکم کی تعمیل میں نعت پاک کے اشعار پیش خدمت ہیں۔ چونکہ صبح سے آپ حضرات نعت تقریریں سن ہی رہے ہیں، میں بھی ایک مصاحب ہوں۔ اب یہ دیکھنا ہے حکم حضرات نمبر کتنے دیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ حضرت والا کا خطاب بھی آپ سماعت فرمائیں گے۔ چونکہ زمانے طالب علمی سے اللہ نے اپنے بزرگوں اور اساتذہ کی دعاؤں کے طفیل نعت گوئی کا شرف بخشا ہے، اور بطور طالب علم کبھی کبھار ناکام کوشش اپنے اشعار لکھنے کی بھی کر لیتے ہیں۔ چنانچہ اپنے لکھے اشعار آپ علماء کرام طلاب عظام کی خدمت میں پیش کرنے کی میں سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ نعت پاک سے پہلے دو شعر پیش خدمت ہیں۔ جب ذکر رسول ہوتا ہے، جب ذکر رسول ہوتا ہے، جب ذکر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سب کرم سے نوازے جاتے ہیں، سب کرم سے یہ خدا کا اصول ہوتا ہے، یہ خدا کا اصول ہوتا ہے۔ نعت کے اشعار پیش کر رہا ہوں، پسند آئیں اگر اشعار تو ہماری یہ مجلس ذکر بھی بننا چاہیے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ تو آپ کہہ ہی سکتے ہیں۔ طلبہ جس وقت پڑھ رہے تھے اس وقت داد دینا مناسب نہیں تھا، حکم اس سے مروب ہو سکتا تھا۔ اب تو آپ بچے کچا جتنا بھی ہے آپ کے پاس، وہ سارا جذبات جو صبح سے آپ نے سنبھال رکھے ہیں، اس محفل میں آپ اس کو انڈھیل دیجئے، انشاءاللہ اس کے انوارات سے بزم اور بھی زیادہ منور ہو جائے گی۔ میں پہنچوں مدینہ تو زادے سفر دے، میں پہنچوں مدینہ تو زادے سفر دے، بسیرا ہو گنبد پہ گربالو پر دے، بسیرا ہو گنبد پہ گربالو پر دے، ہو خاک مدینہ بدن میرا مولا، بدن میرا مولا، ہو خاک مدینہ، ہو خاک مدینہ، بدن میرا مولا، بقی میں مجھے بھی ایک چھوٹا سا گھر دے، بقی میں مجھے بھی ایک چھوٹا سا گھر دے، میں پہنچوں مدینہ تو زادے سفر دے، جہاں سر جھکائے شاہو گدا سب، شاہو گدا
سب جہاں سر جھکائیں، تو میری جبیں کے مقدر وہ درد، تو میری جبیں کے مقدر وہ درد، میں پہنچوں مدینہ تو زادے سفر دے، نہیں عشق اب تک خدایا مکمل، خدایا مکمل نہیں عشق اب تک، نہیں عشق اب تک خدایا مکمل، سینوں میں صدیق کا تو جگر دے، تو سینوں میں صدیق کا تو جگر دے، میں پہنچوں مدینہ تو زادے سفر دے، ظلم و ستم ہے تصادم ہے ہر سو، تصادم ہے ہر سو، ظلم و ستم ہے کرے عدل قائم جو کوئی عمر دے، کرے عدل قائم جو کوئی عمر دے، میں پہنچوں مدینہ تو زادے سفر دے، حور و ملک بھی ہو نازاں فلک پر، ہو نازاں فلک پر، حور و ملک بھی حیا عصمہ کی بشر کو اگر دے، حیا عصمہ کی بشر کو اگر دے، میں پہنچوں مدینہ تو زادے سفر دے، نہیں زور شمشیر مسلم میں یکسر، مسلم میں یکسر نہیں زور شمشیر، میری قوم کو تو کف حیدر دے، میری قوم کو تو کف حیدر دے، میں پہنچوں مدینہ تو زادے سفر دے، نہ ہٹ پائے ہرگز ایک دو قدم بھی، ایک دو قدم بھی نہ ہٹ پائے ہرگز، ہمیں اب تو ہمت اہل بدر دے، ہمیں اب تو ہمت اہل بدر دے، میں پہنچوں مدینہ تو زادے سفر دے، اتر جائے دل میں میری بات مولا، میری بات مولا، اتر جائے دل میں کچھ ایسا زباں میں میری تو اثر دے، کچھ ایسا زباں میں میری تو اثر دے، میں پہنچوں مدینہ تو زادے سفر دے، اندھیرا لیے دل آیا ہے ماجد، آیا ہے ماجد، اندھیرا لیے دل خدایا اسے بھی تو وصف قمر دے، خدایا اسے بھی تو وصف قمر دے، میں پہنچوں مدینہ تو زادے جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء. الحمد للہ علی عباده الذین اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستبقوا الخيرات. صدق الله العظيم. قابل صدر احترام صدر ذی وقار شہ نشیں پر جلوہ افروز
علماء عظام، حفاظ قرآن، ائمہ کرام، شہنشین کے سامنے جلوہ فروز علماء، حفاظ، طلبہ کرام اور دیگر سامعین، سب سے پہلے میں رب العزت کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے اس قابل جانا کہ میں اس شہر امراوتی میں علماء اور طلباء کے درمیان صبح تا شام نورانی مجالس میں شرکت کا اللہ نے مجھے لائق سمجھا، یہ میرے لیے انتہائی سعادت مندی ہے۔ میں اللہ کا سب سے پہلے شکر گزار ہوں۔ ثانیاً منتظمین مسابقہ، جن میں سب سے پہلے آپ کے شہر کی جانب سے جن دو قابل اور موقر شخصیات کی طرف سے مجھے اس پروگرام کے لیے مدعو کیا گیا، جہاں تک میرا علم ہے مسابقے کی تصویر بنانے والے جناب عبد المصور صاحب دامت برکاتہم اور ان کے رفقا، اور اس پر اللہ کی رحمت مولانا رحمت اللہ صاحب، ان دونوں حضرات کی جانب سے فون آیا کہ ہمارے علاقہ برار ودرب میں پورے علاقے کے مدارس کا عظیم الشان مسابقہ رکھا جا رہا ہے اور بحیثیت حکم آپ کو یہاں آنا ہے۔ بہت دیر تک میں پس و پیش میں رہا کہ پورے علاقے بھر کے مدارس، جیسے کہ آج طلباء کی شرکت سے اندازہ ہوا تقریباً 45 یا 46 مدرسے کے طلباء نے ماشاءاللہ شرکت فرمائی۔ گویا پورا علاقہ علماء کا مکھن، طلباء کا مکھن یہاں آنا ہے اور ان کے درمیان حکم کے فرائض انجام دینا یقیناً جوئے شیر لانے کے برابر ہے۔ لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، منتظمین نے ہمیں اس لائق سمجھا، اللہ ان کے حسن ظن کو ہمارے حق میں بہتری کا ذریعہ فرمائے، قبولیت کا ذریعہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ روز افزوں ہمارے مقدر بھی ترقیات اللہ تعالیٰ ہمارے دامن میں ڈال دے۔ میں دوسرے نمبر پر شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں اس مسابقے کے منتظمین کا، جنہوں نے بحسن و خوبی جملہ انتظامات کو الحمدللہ انجام دیا۔ بڑی خوشی ہوئی، مہمان نوازی کو بھی نہیں چھوڑا، اس کی بھی ایک بہت بہترین ترتیب، علماء، طلباء، صرف مسجد میں آپ کہتے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز، یہاں تو مولانا نے ایک دستر پہ بھی سب کو جمع کر دیا، علماء بھی اسی میں ہیں، طلباء بھی اسی میں ہیں، اور ماشاءاللہ مہمان خصوصی بھی اسی میں ہے، عمومی بھی اسی میں ہے، کوئی امتیاز نہ رکھتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ ہمارے دل میں ہر ایک کا ایک جیسا وقار اللہ نے رکھا ہے۔ یہ انتہائی جو ہے شرافت اخلاق کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ اسے بے انتہا قبول فرمائے۔ یہ چونکہ میں اور بھی علاقوں میں جانا ہوتا ہے، وہاں عمومی اور خصوصی دسترخوان ضرور ہوا کرتے ہیں، میں تو حکم کی حیثیت سے تھا، آپ دیکھ رہے ہیں بینر پہ بھی نام لکھا ہے، اشتہار میں بھی نام موجود ہے، میں گلہ نہیں کر رہا ہوں کہ میں عمومی دستر پہ تھا، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ عمومی دستر بھی ماشاءاللہ خصوصی تھا۔ اللہ تعالیٰ اس ضیافت کو قبول فرما کر روز محشر منتظمین کی جنت میں ضیافت فرمائے۔ بہت خوشی ہوئی انتظامی اعتبار سے تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے۔ دوسرے نمبر پر جب مولانا کا فون آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم 3 حکم مدعو کر رہے ہیں، دارالعلوم دیوبند کا ایک فاضل، نہضت العلماء کا دوسرا فاضل، تیسرے مظاہر علوم کا فاضل، اور یہ انہوں نے بتایا کہ ماشاءاللہ 6 سال چھٹا یہ مسابقہ ہو رہا ہے، ہمیشہ یہی ترتیب رہی ہے۔ اس ترتیب کو سن کر بھی دل باغ باغ ہوا کہ الحمدللہ انہوں نے امہات المدارس میں تینوں ہی مدارس کے درجے کو برابر باقی رکھا اور تینوں مدارس کے فضلاء کو بلا کر ان سے حکم کے فرائض انجام دیے، دلوائے۔ یہ بہت ہی بہترین کارنامہ الحمدللہ اس مسابقے میں انجام دیا۔ میں نے اپنے علاقے کے علماء سے بھی کہا کہ اس سے ہمیں بھی سیکھ ملتی ہے،
ہمیں بھی تعلیم ملتی ہے، ہمیں بھی رہبری ملتی ہے کہ ہمیں بھی اس طرح کے مسابقات رکھنے کے بعد حکمیت کے لیے اس طرح تینوں اداروں کے علماء کرام کو مدعو کرنا چاہیے۔ عمروں کے اعتبار سے طلباء کے لیے مقرر کیا گیا کہ 14 سال کی عمر سے بڑا ہونا چاہیے، 20 سال کی عمر سے بڑا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت اچھا لگا۔ یوں ظاہر میں تو آپ کو یوں لگے گا کہ عمر کی قید شاید سمجھداری کی ہے، مگر مجھے عادت ہے بال کی کھال نکالنے کی۔ میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ کیا ان کی حکمت ہوگی سوچنے میں۔ اللہ نے میرے دل پہ یہ القاء کیا کہ اس عمر والے طلباء کو بہت جلد میدان عمل میں اترنا ہے، انہیں میدان عمل میں اترنا ہے۔ یہ اگر مشاق بنیں گے اپنے اساتذہ کے سامنے اور علاقے کے معزز موقر علماء کے سامنے، مقررین کے سامنے جب یہ آئیں گے اور اپنی صلاحیتوں کو ان کے سامنے بحیثیت درس پیش کر کے جب یہاں سے ہمت افزائی پائیں گے تو انشاءاللہ یہ منبروں کے اوپر کھڑے ہو کر کے اس فرض خطابت کو بحسن خوبی انجام دیں گے۔ میں سمجھ گیا کہ اس عمر کے انتخاب میں شاید یہی حکمت پوشیدہ ہو، اور نہ ہو تو بھی الحمدللہ انہوں نے انتخاب کیا ہے، اللہ کا ہی یہ انتخاب ہے کہ آپ کے اساتذہ، آپ کے ذمہ داران اور علاقے کے اکابر کے دل میں اللہ نے آپ کا انتخاب ڈالا۔ یہ انتخاب خداوندی ہے جو طلباء اس منصہ شہود پہ آئے اور انہوں نے آ کر کے ڈائس سے اپنی تقاریر کو پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ اس بھری محفل میں ان کے حق میں قبول فرمائے کہ وہ مستقبل کے خطیب بنے، مستقبل کے مقرر بنے، اور امت کی جو پیاس اس وقت امت سسکتی ہوئی ہے، اور عجیب اللہ کا کرم دیکھیے کہ اس زبوں حالی میں اور اس تنگ دستی کے زمانے میں اور علم اور علماء سے بیزارگی کے زمانے میں پورے ودربھ کے جوڑا گیا اور ودربھ کے علماء کو بلایا گیا، مدارس کو جوڑا گیا، اور اتنا بہترین مسابقہ از اول تا آخر الحمدللہ مسابقے کا نتیجہ اول دوم سوم پوزیشن کا بعد میں آئے گا۔ بحیثیت حکم یہ عاجز آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہے آپ سب کی خوشی کے لیے، اور آپ کی خوشی میں میری سب سے زیادہ خوشی شامل ہے۔ الحمدللہ از اول تا آخر مسابقہ ہر جہت سے، ہر سمت سے 100% کامیاب رہا، الحمدللہ 100% کامیاب رہا، اور اس کامیابی کی دلیل یہ چمکتے دمکتے چہرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں بے انتہا قبول فرمائے۔ 100% کامیاب رہا۔ انتظامات کے اعتبار سے بھی ماشاءاللہ تمام چیزیں بحسن خوبی انجام دی گئی۔ طلبہ کرام نے نعت و نظم میں، نعت خوانی میں اور تقاریر میں اپنی صلاحیتیں ہر طرح سے ماشاءاللہ پیش فرمائی۔ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں، اور شاید یہی بات دونوں حکم حضرات بھی کہیں گے کہ طلباء میں باہم امتیاز کرنا مشکل ہو رہا تھا کہ کس طالب علم کو عمدہ نمبر دینا چاہیے، کس کے نمبر کاٹنے چاہیے، کاٹے بھی تو نمبر کیوں کاٹیں۔ نہ اس نے اسلوب میں خطا کی ہے، نہ مواد کمزور لیا ہے، نہ جو ہے طرز تکلم میں کوئی اس کی خطا ہے۔ اسی طرح نعت گوئی کے اندر دیکھو تو ماشاءاللہ ہر کوئی بڑا مداح رسول نظر آ رہا تھا، عمدہ طرز و ترنم سے نعتیں پیش فرما رہے تھے۔ وہاں بھی حکمیت کے اعتبار سے پس و پیش میں تھے کہ کس کے نمبر بڑھائے جائیں، کس کے گھٹائے جائیں۔ تمام ہی طلباء نے بہت عمدہ انداز سے تقریریں پیش فرمائی، اور یقیناً ان طلباء کا ان کے پیچھے ماں باپ کی دعاؤں کے بعد سب سے زیادہ حصہ ان کے ان اساتذہ کرام کا ہے جو ان کے لیے اپنی رات کی خلوتوں میں دعائیں فرماتے ہیں اور صبح کی جلوتوں میں ان پر محنت کرتے ہیں۔ ان اساتذہ کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ ہم نے اپنے زمانے طالب علم میں دیکھا ہے، اگر مسابقوں میں یا کسی امتحان میں اول دوم سوم پوزیشن آتی تھی، ہم انعام بعد میں لیتے تھے، اپنے اساتذہ کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو پہلے دیکھتے تھے۔ یہ ہمارے اساتذہ کی محنتیں ہوتی ہیں جو ہمیں اس قابل بنا دیتی ہیں کہ بڑے اکابر اور مشائخ کے درمیان کھڑے ہو کر کے 2-5 منٹ کی گفتگو کرنا، یہ یقیناً ہمارے اساتذہ کی ذرہ نوازیاں ہوتی ہیں۔ اللہ ان اساتذہ کرام کو اجر جزیل عطا فرمائے جنہوں نے طلباء پر محنتیں کی، اور طلباء کو چھوٹی سے چھوٹی عمر کا طالب علم بھی اور بڑا سے بڑا طالب علم بھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ عام متن ہمارے ہاں مسابقات میں، بیان میں، تقریر میں اسلوب، مواد اور جرت،
تیسرا خانہ جرت کا ہوتا ہے، یہاں وہ خانہ ہی نہیں نظر آیا، یہاں وہ خانہ نظر نہیں آیا۔ میں سمجھا شاید اسی لیے کہ برار کے لوگ پہلے سے بڑے جری لوگ ہیں، اس لیے شاید یہاں جرت کا خانہ ہی نہیں تھا، سب جرت مند مقررین آ رہے تھے اور ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے تقریریں پیش فرما رہے تھے۔ نعت خوانی کے اعتبار سے میں ادباً عرض کر دوں پہلے نمبر پر یہ بات کہ ہمارے اکابر کی لکھی ہوئی نعتوں کو مقدم رکھا جائے، ہمارے اکابر کی لکھی ہوئی نعتوں کو مقدم رکھا جائے۔ دوسرے نمبر پر یہ کہ یوٹیوب وغیرہ پر چلنے والی نعتیں، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلک اہل سنت والجماعت، ہمارے مسلک علماء دیوبند سے اس کے اشعار میں کہیں اونچ نیچ ہوا کرتی ہے، اس سے ہم جو ہے صرف نظر کرتے ہوئے اپنے اکابر کی لکھی ہوئی کتابیں، اکابر کی لکھی ہوئی نعتوں کو مقدم رکھا جائے۔ چونکہ مدارس کے اساتذہ بھی یہاں جمع ہیں، ندائے شاہی نمبر نکلا تھا نعت النبی کے نام سے، حضرت مولانا مفتی سلمان منصور پوری دامت برکاتہم نے اس کو مرتب فرمایا، ایک بڑا ذخیرہ ہے، اس میں نعت بھی ہے، حمدیں بھی ہیں، صلاۃ و سلام بھی ہے، بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ پوری عمر بھی طلبہ مشق کرتے رہیں گے تو وہ خزانہ ختم نہیں ہوگا۔ چاہیے اہل مدارس کو اس کو حاصل کیا جائے اور اپنے مدرسوں کے طلبہ کی مشق اسی انداز سے کی جائے۔ دوسرے نمبر پر نعت النبی کے سلسلے میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ نعت خوانی میں گانوں کا اور میوزک کا انداز ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل یوٹیوب پر جو نعت خواں چل رہے ہیں اکثر و بیشتر، چاہے وہ اڑوس ملک کے ہوں یا پڑوس ملک کے، ان کی نعت گوئی میں اکثر انداز جو ہے گانوں کا ہوا کرتا ہے۔ ہم نعت نبی پیش کر رہے ہیں، بعض مرتبہ دیکھا گیا کہ یہاں طالب علم نعت پڑھ رہا تھا اور کرسی پر بیٹھا ہوا آدمی یا تو اپنا پاؤں ہلا رہا تھا یا وہ اپنے ہاتھوں کو حرکت دے رہا تھا، سمجھ جانا کہ وہ نعت گانے کے طرز پر ہے۔ اور اگر اس کا سر جھوم رہا تھا اور اس کا دل جو ہے ماشاءاللہ مچل رہا تھا تو سمجھ جائیے کہ یہ نعت اور گانے کے طرز پر نہیں ہے، یہ معیار ہے۔ آپ اپنے طلبہ کو جب مشق کروائیں تو اس انداز سے مشق کرانے کی ہم پوری طرح سے کوشش کریں، اللہ اس کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ مزید یہ کہ طلبہ کرام سے میں مقرر حیثیت سے طلبہ سے عرض کروں گا، تاثرات تو میں نے مختصر پیش کر دیے، اب میں کچھ گزارشات پیش کر رہا ہوں۔ تقریر کے اعتبار سے ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فطری طور پر اللہ رب العزت نے ہر انسان کو سخنور بنایا ہے، ہر ایک کو اللہ نے مقرر بنایا ہے، ہر ایک کو اللہ نے بیان کا انداز دیا ہے۔ جب اللہ نے نوازا ہے تو میری گزارش ہمارے طلبہ سے ہے، آپ اپنے فطری انداز پر مشق زیادہ کریں کسی کی نقل کرنے کے بجائے، کسی کی نقل کرنے کے بجائے، اس لیے کہ نقل میں تھوڑی دیر کی واہ واہ تو ہو سکتی ہے لیکن آپ کی خطابت میں مؤثر انداز پیدا نہیں ہو سکتا۔ مؤثر انداز پیدا کرنے کے لیے ہمارا نیچرلی اللہ رب العزت کا عنایت کردہ، یہ جو ہے اللہ کا عنایت کردہ جو ملکہ ہے، اس ملکہ کا ہم استعمال کرتے ہوئے اپنی تقریروں کو اسی انداز میں پیش کریں۔ ٹھیک ہے، مشقی اعتبار سے آپ جن حضرات کو بھی فالو کریں اور فالو کر کے آپ یہاں مسابقے میں آئیں اور حکم حضرات سے آپ نمبر حاصل کر لیں، بہت اچھا ہے، اس کو مشق تک ہی رکھیں۔ لیکن جب آپ خطیب بن کر، مقرر بن کر ممبر پہ یا اسٹیج پہ تشریف لائیں، اس وقت اس بات کا آپ لحاظ ضرور رکھیں گے کہ آپ کا اپنا فطری انداز ہو، اسی لب و لہجے میں آپ گفتگو کیا کریں تو انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ نفع ہوگا۔ طلبہ سے میں گزارش کروں گا، جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں تقریر بھی کر رہا ہوں، تھوڑا سا چیخ بھی رہا ہوں، نعت بھی پڑھ رہا تھا، مائک ادب کے ساتھ اپنی جگہ پر تھا اور میرا چہرہ مائک سے تھوڑا دور۔ بعض مقرر طلبہ آئے، انہوں نے ایسی زبردست تقریریں فرمائی کہ مائک بھی ہل گیا اور اطراف دیواروں میں بھی گونج پیدا ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے سامعین کو بھی بڑی دقت ہو رہی تھی، یعنی مائک کو بہت قریب کر کے، یہ میں نے دیکھا، میں عملی طور پہ بتا رہا ہوں۔ جب آپ اس طرح بات کرتے ہیں، ہمارے نوجوان علماء بھی تشریف فرما ہوں گے، وہ بھی اس کا لحاظ رکھا کریں کہ اس لیے کہ دین اسلام کی بات عمل کے لیے ہوا کرتی ہے اور دل پہ مؤثر بنانے کے لیے کی جاتی ہے۔ اگر ہمارے کان کے پردے پھٹ جائیں، دل گھبرانے لگے، اس کے بعد آپ کی تقریر اثر انداز نہیں ہوتی۔ مائک کا اس سلیقے سے استعمال ہونا چاہیے
کہ سامعین کے کانوں تک بات پہنچے کافی ہے۔ چیخنا، پکارنا، چلانا مقرر کو کبھی کبھار فطری طور پہ پیدا ہو جائے تو الگ بات ہے، ورنہ جہاں تک ہو سکے اس سے احتیاط ہی برتنے کی ضرورت ہے۔ نعت خواں حضرات کے لیے بھی اس میں اور زیادہ دقت ہوتی ہے جب مائک استعمال کرتے ہیں۔ نعت خواں چونکہ بچپن سے اللہ نے اس فیلڈ میں رکھا ہے، جب نعت پڑھنے والا مائک کے زیادہ قریب ہو جاتا ہے تو مائک جو ہے اس کے گلے کو اور اپنی طرف زیادہ کھینچتا ہے، جس کی وجہ سے نعت پڑھنے میں دقت ہوتی ہے۔ اس لیے فاصلہ فقط رکھا کریں، مائک کا اس طرح سے استعمال کیا کریں۔ یہ تاثرات کے ساتھ ساتھ مجھے ایک چیز اور بڑی اچھی لگی مسابقے کے اندر کہ ماشاءاللہ ایک نعت خواں ایک مقرر اس طرح سامعین کے سامنے پیش کیا گیا۔ اگر صرف تقریر والے یکساں پیش کیے جاتے تو ہیبت ہوتی، اور صرف نعت خواں پیش کیے جاتے تو سنتے سنتے ماشاءاللہ بہتوں کو نیند بھی آ جاتی جی۔ اس لیے ماشاءاللہ یہاں کے منتظمین نے یوں کیا، ایک نعت خواں کو پیش کیا، پھر ایک مقرر کو پیش کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ حکم حضرات کو کاغذات پلٹنے میں بہت زیادہ دقت رہی، لیکن اس کا فائدہ یہ رہا کہ حکم حضرات کو بھی نیند نہیں آ سکی کہ بھئی کون طالب علم آیا ہے، اب یہ مقرر صاحب کو بھی دیکھنا ہے اور پھر یہ جو ہے نعت خواں صاحب کو بھی دیکھنا ہے۔ اس لیے وہ پوری طرح سے متوجہ رہے، اور اتنے متوجہ، میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دارالعلوم دیوبند میں بھی اتنی پابندی سے صبح سے شام تک نہیں بیٹھ پائے، جہاں آپ کے مسابقے میں منتظمین نے ماشاءاللہ کرسی پہ جو بیٹھایا تو اٹھنے کا نام بھی نہیں، اور طلباء کو بعد میں بلایا جا رہا تھا۔ حکم حضرات کو پہلے ہدایت تھی کہ 3 بجے برابر آپ کرسی پہ پہنچ جانا چاہیے جی ماشاءاللہ۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں انعامات کا ذخیرہ ہے، اور اعلانات بھی ہوئے، بڑے عمدہ انعامات ماشاءاللہ انہوں نے منتخب فرمائے ہیں۔ حقیقی انعام تو اللہ رب العزت ہی عطا فرمائیں گے۔ علماء اور علماء کے پاس دانو تلمس طے کرنے والے طلباء یہ وارثین انبیاء ہیں، اور انبیاء کی پالیسی ہے لا اسألکم علیہ اجرا ان اجری الا علی اللہ۔ ہم آپ سے کسی قسم کا اجر طلب نہیں کرتے، ہمارا اجر تو اللہ ہی عطا فرمائیں گے۔ تو انشاءاللہ اجر تو وہاں ملنے ہی والا ہے، وہ مسلم ہے، وہ بالکل طے شدہ ہے، مل کر رہے گا، پتھر کی لکیر ہے۔ لیکن طلباء کی ہمت افزائی کے لیے یہاں انعامات رکھے گئے ہیں۔ میں نے پہلے نمبر پہ کہا کہ الحمدللہ تمام طلباء کامیاب ہیں۔ انتخاب خداوندی ہوتا ہے کہ کسی کو اول دوم سوم پوزیشن دی جاتی ہے، یوں تو تمام طلباء تمام مدارس کامیاب ہیں۔ جن کے حصے میں انعام اول دوم سوم آیا یہ اللہ کی جانب سے اور زیادہ خوش قسمت ہیں، خوش نصیب ہیں۔ لیکن جو حضرات نمبر نہ آئے وہ ہرگز دل برداشتہ نہ ہوں کہ گرتے ہیں شہسوار میدان کارزار میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ وہ طلبہ جو گھٹنوں کے بل چلے وہ گر نہیں سکتے، وہ بچے گرتا میدان میں شہسواری ہی ہے۔ جنگ کے میدان میں اترنے والا ہی گرا کرتا ہے۔ آپ میدان میں اترے ہیں، گرنے سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عزم اور حوصلے کو اور بلند کریں، اور یہ سوچیں کہ 7واں جب مسابقہ ہوگا انشاءاللہ میں پہلا نمبر آؤں گا، اور جن چیزوں میں میری کمزوری رہی میں اس کے انشاءاللہ اصلاح کروں گا، اپنے اساتذہ سے تربیت پاؤں گا اور بہتر انداز سے کامیاب ہونے کی کوشش کروں گا۔ یہ حوصلہ یہاں سے لے کر کے جائیں۔ پھر اخیر میں منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے علاقے بھر کے مدارس کے طلباء کے لیے اتنا قیمتی موقع فراہم کیا۔ میرے پاس کہنے کو الفاظ نہیں ہے، مگر دعا ضرور دیتا ہوں اللہ رب العزت بے انتہا قبول فرمائے۔ دارین میں آپ منتظمین کو اس کا بہترین بدلہ اللہ رب العزت عطا فرمائے۔ جن اساتذہ نے ان کے پیچھے محنتیں کی اللہ ان کی محنتوں کو بھی قبول فرمائے۔ طلباء نے بھی بڑی جفا کشی کی ہے، اور اس سے بڑھ کر جیسے حضرت مولانا عبد المصور صاحب نے کہا انتظامات کی خدمت انجام دینے والے طلباء، یقیناً ان کی قسمت پہ ناز آ رہا تھا اور رشک آ رہا تھا کہ اللہ نے امتحان کے زمانے میں اس ادارے کے طلباء کو قبول فرمایا، اور طلباء نے اتنی جفا کشی کے ساتھ جاں فشانی کے ساتھ ہمہ قسم کی خدمات کو انجام دیا۔ اللہ رب العزت انہیں اپنے مستقبل کا راضی بنائے، مستقبل کا غزالی بنائے، مستقبل کا نانوتوی بنائے، مستقبل کا تھانوی بنائے، مستقبل کا ندوی اللہ تعالیٰ انہیں بنائے، اور ان سے کام لینے کے فیصلے فرمائے۔ یہی چند کلمات پر یہ عاجز اپنی گزارشات کو روکتا ہے کہ طوفان نوح لانے سے اے اشک فائدہ 2 بوند بھی کافی ہیں۔
اگر دل پر اثر کریں وما علینا الا البلاغ۔